سب سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو جب پریزیڈنٹ بنے، اس ملک کے پریزیڈنٹ بنے، وزیر اعظم بعد میں بنے، پہلے پریزیڈنٹ بنے تھے اور زبردستی وہ خود مارشل لا ڈکٹیٹر بھی بن گئے تھے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ سویلین مارشل لا ڈکٹیٹر ذوالفقار علی بھٹو بنے تھے۔ اب جی ایم سید پہ تو تنقید کی جاتی ہے کہ اس نے جنرل ضیاء ملٹری ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا، لیکن بھٹو صاحب بھی سویلین ملٹری ڈکٹیٹر بن گئے تھے۔ آئرنی آف دا ہسٹری ہے، اب اس پہ کبھی اور وقت میں بات کریں گے۔ جب ذوالفقار علی بھٹو پریزیڈنٹ بنے اور اس کے بعد اس سے پہلے ایسٹ پاکستان جو بنگلہ دیش کا واقعہ ہو گیا تھا اور ہزاروں پاکستان کے فوجی، کوئی 93,000 فوجی جو تھے وہ ہندوستان کے قیدوں میں بند تھے، تو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے ٹاسک تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے وہ فوجیوں کو رہا کرائے، کیونکہ کوئی 1 لاکھ کے قریب لوگ ہندوستان کے قید میں تھے، تو یہاں پہ ایک بڑا سینٹیمنٹ تھا اور بڑی ایک گریف اور تکلیف اور رنج و غم کی صورتحال تھی۔ تو بھٹو کو یہ ٹاسک تھا کسی بھی طرح سے فوجی جو ہیں وہ فوجیوں کو کی رہائی کا بندوبست کیا جائے۔ تو بھٹو صاحب کو یہ پتا تھا کہ جی ایم سید کے جو ہیں وہ نہرو خاندان سے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور اندرا گاندھی جو ہے وہ بھی جو پرائم منسٹر آف انڈیا تھی وہ بھی جی ایم سید کو عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں۔ تو انہوں نے سائیں جی ایم سید کو کہا کہ آپ میری اس معاملے میں مدد کریں، اور میں شملہ معاہدہ جو اب بعد میں شملہ معاہدہ ہوا اس کے لیے وہ انڈیا کے دورے پہ جا رہے تھے، تو اس نے اپنے ڈیلیگیشن میں جو ہے وہ سائیں جی ایم سید کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور اندرا گاندھی سے اپنا انفلوئنس، اپنے ذاتی تعلقات، خاندانی تعلقات کو استعمال کریں، تو جو ہے جیسے ہم یہ ٹاسک جو ہے وہ جو اپنے فوجی بھائی ہیں ان کو آزادی دلا سکیں۔ تو دس از ریٹن ڈاکیومنٹ، ایک مرتبہ نہیں ہزاروں مرتبہ جی ایم سید نے خود بتایا، ہم کو بتایا، ہسٹری میں بتایا کہ جی ایم سید تیار ہو گئے، اور جی ایم سید جو ہے وہ اس کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے بھٹو صاحب کو کنوے کیا کہ میں ریڈی ہوں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں ریکویسٹ کروں گا اندرا گاندھی کو اپنے تعلقات کی وجہ سے اس پہ کوشش کروں گا کہ ہم یہ کام کر کے آئیں۔ تیار ہو گئے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر بھٹو صاحب نے کوئی وجہ بتائے بغیر جی ایم سید کا نام اپنی ڈیلیگیشن سے ہٹا دیا، لیکن جی ایم سید واز ریڈی ٹو ہیلپ ذوالفقار علی بھٹو ٹو کم بیک آرمی مین۔ ہم کے پاکستان، ہم فوجی بھائی جو وہاں پہ قید تھے ان کو واپس لانے کے لیے جی ایم سید ریڈی ہو گیا تھا جانے کے لیے، اور بھٹو گورنمنٹ کو ایک لحاظ سے بہت بڑی سپورٹ کرنے کے لیے، پاکستانی انٹرسٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ایک بہت مشکل وقت میں سپورٹ کرنے کے لیے، اس وقت میں جب ملک ٹوٹ چکا تھا اور 1 لاکھ کے قریب ہمارے فوجی انڈیا کے قبضے میں تھے، یہاں پہ ایک بہت بڑی ڈپریشن تھی، پاکستان ساری دنیا میں آئسولیٹ ہو گیا تھا۔ یہ اگر ملک دشمن جی ایم سید ہوتا تو کبھی بھی اس معاملے میں بھٹو گورنمنٹ کی یا ذوالفقار علی بھٹو کی مدد نہیں کرتا یا مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال میں آپ ذوالفقار علی بھٹو کا آپ کو سناتا ہوں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے جب 1973 کے کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے کوششیں شروع کی، ایک نیا کانسٹیٹیوشن جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں بنا تھا، اور جو 1956 کا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی نے پاکستان بننے کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی بنی تھی، اس نے جو کانسٹیٹیوشن بہت بڑی تکلیفوں اور رکاوٹوں کے بعد 1956 میں کانسٹیٹیوشن بنایا تھا، اس کو جو ہے وہ 1958 میں 1 یونٹ بنا کے اس اسمبلی کو توڑ دیا گیا تھا، اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن ختم کر دیا گیا تھا۔ تو پورے پاکستان کی تاریخ میں 1973 تک، 1947 سے پاکستان بننے کے بعد 1973 تک یہ اتنے بڑے سال، اتنی دہائیاں پاکستان کسی آئین، کسی کانسٹیٹیوشن کے بغیر چلایا گیا۔ یہ آپ دیکھیں ان حکمرانوں کی جن حکمرانوں نے جی ایم سید کو غدار کہا، ملک دشمن کہا، یہ ان حکمرانوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ اور ان کی جہالت اور ان کی مفاد پرستی اور ان کی
नाआकवत अंदेशी کہ ایک ملک آئین کے بغیر کیسے چل سکتا ہے، ایک گھر کسی کانسٹیٹیوشن کسی اصول کے تحت نہیں چل سکتا، تو ایک ملک جس میں اتنی 5 قومیتیں ہیں، جس میں کروڑوں لوگ ہیں، جن کے مختلف انٹریسٹ ہیں، مختلف ہسٹری، کلچر، ثقافت، زبان رکھنے والی قومیں ہیں، ان کے مختلف مفادات ہیں، ان سب کو ایک ساتھ چلانے کے لیے کانسٹیٹیوشن ایک لازمی اساس دستاویز ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے حکمرانوں نے ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے، کیونکہ ان کو کرپشن کرنی تھی، کیونکہ ان کو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کھانے تھے، کوئی فنڈامنٹل رائٹ اس ملک کے بیچارے غریب لوگوں کے، بدقسمت لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس، ان کو ڈیموکریسی نہیں دینی تھی، ان کو خوشحالی نہیں دینی تھی، ان کے جتنے وسائل تھے، ان کے جتنے ٹیکسز تھی وہ ہڑپ کرنی تھی اور ان اداروں کو کھلانی تھی جن اداروں نے آگے چل کر ملک کو توڑ دیا، ملک کو 2 ٹکڑوں میں مار دیا اور آج اس ملک کو اس نہج پہ پہنچایا ہے۔ وہ ایک جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بننے نہیں دیا، اور جب کانسٹیٹیوشن بنا تو پھر اس پہ کبھی عمل ہونے نہیں دیا۔ آج تک یہ ملک کانسٹیٹیوشن کے بغیر چل رہا ہے، پریکٹیکلی جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا ہے اس پہ عمل نہیں ہوتا، نان کانسٹیٹیوشنل، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میں ہسٹری کا وہ واقعہ بیان کر رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو جب کانسٹیٹیوشن بنانے جا رہا تھا تو اس وقت کانسٹیٹیوشن کے حق میں جی ایم سید نے کراچی سے لے کے سکھر تک کا دورہ کیا اور اس کانسٹیٹیوشن کے حق، اس کی حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ شیخ ایاز نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ ہم نے جی ایم سے پوچھا کہ ذوالفقار علی بھٹو تو سویلین مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں، تو آپ اسے کیسے سپورٹ کرتے ہیں، اور اس کے کانسٹیٹیوشن، اور وہ تو مختلف باتیں کرتا ہے، اس طرح یہ وہ۔ تو انہوں نے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک کانسٹیٹیوشن بننے جا رہا ہے تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور جی ایم سیت نے اس کے سپورٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ بھی ایک ٹروتھ ہے، یہ بھی ایک ہسٹوریکل سچائی ہے کہ جب 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ بلوچ اور پشتون رہنما جو سائیں جی ایم سید کے بہت گہرے دوست تھے، تاریخی طور پہ ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے روابط تھے، جب وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن پہ سائن کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے اور بہت بڑے مشکلات تھے، ٹاکس اور گفت و شنید جو ڈائلاگ جو تھا وہ ناکام جا رہا تھا، تو کہا جاتا ہے کہ سائیں جی ایم سید کو ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی اور جی ایم سید نے اس کو آنر کیا، اس ریکویسٹ کو، اور بلوچوں کو اور پشتون اپنے جو دوست تھے، نیشنلسٹ لیڈر تھے، ان کو کنونس کیا کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشن پہ ایک ایسا کانسٹیٹیوشن بنائیں کہ جو ہے وہ جس میں کوئی نہ کوئی قانون ہو، کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن ہو، ایسے تو یہ ملک پہلے ہی ٹوٹ چکا ہے، آگے بھی نہیں چل سکے گا۔ تو بھٹو صاحب کی بھی اس نے مدد کی، ہر اس حکمران کی اس نے مدد کی جو کسی ڈیموکریٹک طریقے سے، جو کسی نیکی کی طرف جا رہا تھا، جو لوگوں کے بھلائی کے لیے جا رہا تھا، جو کانسٹیٹیوشن کی طرف جا رہا تھا، یا اس نے اس ملک کے انٹرسٹ میں جا رہا تھا، تو اور اس نے جی ایم سید سے مدد مانگی تو جی ایم سید نے ان حکمرانوں کی مدد کی۔ آپ کو ایک اور مثال دے دوں، جام صادق جب سندھ کے چیف منسٹر بنے تو اس وقت بھی جب بیمار ہو گئے جام صادق، وہ وزیر اعلیٰ سندھ تھے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی ایم سید نے ہر اس حکمران سے جس نے کسی بھی اچھائی میں کوئی کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور ان سے رابطہ کیا، تو اس نے ملک کے مفاد میں ان کے ساتھ تعاون کرنے میں کوئی گریز نہیں کیا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں کی۔ اور ہم کو سب کو یاد ہے کہ چیف منسٹر اس دور کا جام صادق جب بیمار ہو گیا تھا تو سائیں جی ایم سید نے کراچی کے اپنے گھر کے سامنے نشتر پارک میں اس کے جامع صحت کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ کیا تھا۔ تو جی ایم سید تو ہر وقت لیکن وہ ایک پاکستان چاہتا تھا، ایک ایسا پاکستان جو انہوں نے بنایا تھا۔ وہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کے پاکستان کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ کسی سویلین ڈکٹیٹر کے پاکستان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ کسی ایسے پاکستان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جہاں پہ ایک قوم دوسروں قوموں کے جو رائٹس ہیں، جو نیشنل رائٹس ہیں، جو ان کی ثقافت ہے، جو ان کی تاریخ ہے، جو ان کی لینگویج ہے، جو ان کے معاشی مفادات ہیں، جو ان کے سمندر ہیں، جو ان کے پانی ہیں، جو ان کے دریا ہیں، جو ان کے معدنی وسائل ہیں،
اگر ایک قوم طاقت کے زور پہ، فوجی طاقت کے زور پہ دوسری قوموں کے مفادات کو کچلنے کی کوشش کر رہی تھی، ان کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، تو جی ایم سید وہ واحد بندہ تھا، وہ سب سے پہلا بندہ تھا جو اپنا سر جو ہے وہ جو آگے کر کے اور کھڑا ہو جاتا تھا، اور اس نے اپنی پوری مخالفت سے، پوری ایمانداری سے پھر اس پاکستان کی مخالفت کی جو ڈکٹیٹروں کا پاکستان تھا، جو ملٹری ڈکٹیٹروں کا پاکستان تھا، جو سویلن ڈکٹیٹرز کا پاکستان تھا۔ ایک ڈیموکریٹک انصاف پسند پاکستان کی اس نے مخالفت نہیں کی تھی۔ ایک پوائنٹ میری یہ ہے۔ دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ میں یہاں پہ ہسٹری کے اس تناظر کو اچھے طریقے سے آج اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ جو ویسٹڈ انٹرسٹ پاکستان کے جو ملٹری ڈکٹیٹر کی تاریخ لکھتے ہیں، جو پاکستان کے بنانے والوں کے خلاف تھے، جو جناح کے خلاف تھے، جو جناح کی بہن کو، فاطمہ جناح کو غدار کہنے والے تھے، جنہوں نے ہر اس آدمی کو جو غیرت مند تھا، جو جمہوریت پسند تھا، جو انسان دوست تھا، جو قوم دوست تھا، جو وقار کے ساتھ سیاست کرنا چاہتا تھا، جو خوشامند اور ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو ایسے جو پاکستان کی وہ حمایت میں تھا۔ جو 1940 کی ریزولوشن، اب دیکھیں پاکستان کو بنانے والی جو میں اب یہ ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس تاریخ کو وہ جو اختلاف ہے کہ جی ایم سید نے اختلاف کیا، مسلم لیگ سے اختلاف کیا، جناح سے اختلاف کیا، اس نے جناح سے اختلاف کیا، یہ اس کا کردار تھا۔ اس وقت جناح کی خوشامد کرنے میں اور اس کے آگے پیچھے چلنے میں مزہ تھا، اقتدار تھا، اور لوگوں نے کیا، سب کچھ سمجھتے ہوئے لوگوں نے کیا، اور ایک ویسٹڈ گروپ بنایا۔ جناح کے جو آس پاس لوگ تھے، زیادہ تر ان کو خود جناح نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا، جب کسی فارینر نے اس نے کہا کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، تو اس نے، آپ کو یاد ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جناح نے کہا کہ کائے کی مسلم لیگ نے پاکستان بنایا، پاکستان تو میں نے بنایا اور میرے ٹائپ رائٹر نے بنایا۔ تو یہ جتنے لوگ جی ایم سید جناح صاحب کے آگے پیچھے تھے، وہ اپرچونسٹ لوگ آ گئے، بہت سارے اپرچونسٹ لوگ آئے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پھر پاکستان کو کیسے تباہ کیا۔ تو 1940 کی ریزولوشن پاکستان کا وہ اساس ہے، وہ ڈاکیومنٹ ہے، وہ فنڈامنٹل ڈاکیومنٹ ہے، اساس ہے جس کے تحت پاکستان کو بنایا گیا۔ لیکن پھر ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ آ گئے جنہوں نے جناح صاحب کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، اس طرح نہیں، اور کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1940 کی ریزولوشن میں ایک ایسا ملک تھا، ایک ایسا پاکستان تھا جس میں مختلف جتنی بھی قومیں اس ملک میں شامل ہو رہی تھیں، ان قوموں کو اور ان کے علاقوں کو اسٹیٹ کا درجہ دینا تھا، یعنی کہ ایک جو فیڈریشن ہے اس میں اسٹیٹس شامل ہو رہی ہیں اور ان سب کے حقوق ہوں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتا دوں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ایم سید نے مسلم لیگ کیوں جوائن کی۔ مسلم لیگ کے جوائن کرنے کا جو بنیادی سبب تھا، جی ایم سید اور دوسرے جو انصاف پسند اور اس وقت وطن دوست لوگ تھے، تو ان کا سبب یہ تھا کہ مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن میں اور 1940 کی ریزولوشن میں شامل ہونے والے، پاکستان میں نئے ملک میں شامل نہ ہونے والی جتنے بھی اسٹیٹس تھیں، ان سب کو مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن نے یہ رائٹ دیا تھا کہ اگر کسی بھی لمحے وہ وفاق سے کوئی بھی سبب کے اگر الگ ہو جانا چاہیں تو ان کو مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن یہ رائٹ دیتا تھا، جسے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں۔ وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن نے دیا تھا، وہی اپیلنگ تھا جی ایم سید کے لیے، وہ سب حق پرست لوگوں کے لیے کہ ہم ایسے ملک میں جائیں، کیونکہ کانگریس بہت ہی مرکزیت پسند سینٹرسٹ پارٹی تھی،
انہوں نے ایک مضبوط مرکز کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا، اور وہ کوئی بھی پراونشل آٹونومی کا ان کے پاس اتنا بڑا پروگرام نہیں تھا۔ اس کے مقابلے میں جناح صاحب نے جو مسلم لیگ کا کانسٹیٹیوشن بنایا اس کو اور پراونشل آٹونومی تو کیا، اس میں رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا، علیحدگی کا حق اور رائٹ آف سیپریشن کا حق بھی دے دیا تھا۔ رائٹ آف سیپریشن کا مطلب ہے کہ اگر کوئی فیڈریٹنگ یونٹ، اگر کوئی اسٹیٹ، اگر وفاق میں شامل ہونے والا کوئی صوبہ کہیں، کچھ بھی آپ اس کا نام رکھ لیں، اگر وہ کسی وقت بھی چاہے تو اپنی فیئر میجارٹی دکھا کے پوری قوم کی اکثریت میجارٹی، واسٹ میجارٹی کے ساتھ وہ اس فیڈریشن سے الگ بھی ہو سکتا تھا۔ تو تب اسی وجہ سے، اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے جی ایم سید نے پاکستان جوائن کیا تھا، اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے، اور بنگالیوں نے اب دیکھیں، اب یہ بھی ہسٹری کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ 1940 میں جناح مسلم لیگ سے جی ایم سید کے اختلافات کی کہانی، یہ وہ 1946 کا زمانہ ہے جہاں سے اس ملک کو دوسری ڈگر پہ چلانے کی کوشش کی گئی، اور دوسرے ڈگر پہ 1940 ریزولوشن کے عہد نامے کو توڑ کے اس ملک کو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے دوسرا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بنانے کی کوشش کی، تو وہاں سے اختلافات شروع ہوئے، جی ایم سید کے مسلم لیگ سے اختلافات شروع ہوئے، اور 1946 میں جو ہے وہ جی ایم سید مسلم لیگ سے الگ ہو کے انہوں نے پروگریسو مسلم لیگ بنائی، اور پاکستان سے پہلے اس نے پروگریسو مسلم لیگ بنائی، اور جی ایم سید نے اس کا پورا قصہ لکھا، اور اس نے ہسٹری ڈاکومنٹ کی کہ کیوں وہ مسلم لیگ سے علیحدہ ہوئے۔ اس قصے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ 1946 میں دہلی وہ کنونشن ہے مسلم لیگ کا، جو آل مسلم لیگ لیجسلیٹو کنونشن کہا جاتا ہے، آل مسلم لیگ لیجسلیٹو کنونشن، جس میں مسلم لیگ کے سارے اسمبلیوں کے چنے ہوئے نمائندے شریک ہوئے دہلی میں، اور 1946 میں انہوں نے پہلی مرتبہ یہ اس اجلاس میں کہا گیا کہ اسٹیٹس نہیں ہوں گی، جو ریاستیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، اب ایک مرکزیت پسند جو ہے وہ ایک ملک ہوگا جس میں پراونشل آٹونومی کا کوئی تصور نہیں ہوگا، اور جس میں جو ہے وہ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن کا کوئی کلاس نہیں ہوگا، اور نہ ہی رائٹ آف سیپریشن کا رائٹ کا کوئی کلاس ہوگا، اور اس طرح ایک نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ جب معاملہ 1946 کے لیجسلیٹو اسمبلی کے کنونشن میں آیا تو وہاں پہ بنگال سے تعلق رکھنے والے جو ممبران تھے کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کے اور ساری لیجسلیٹو اسمبلی کے، تو انہوں نے اعتراض کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو 1940 ریزولوشن میں ترمیم ہے۔ مسٹر جناح صاحب اور ایک مسلم لیگ کے بہت سینئر رہنما تھے بنگال سے، ابو الہاشم، اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ مسٹر جناح صاحب یہ تو امینڈمنٹ ہے 1940 کے ریزولوشن میں، جہاں کہ وہاں پہ اسٹیٹس لکھی ہوئی ہیں، اور جو ہے وہ آپ تو ہمارے ساتھ، یا جو سارے مسلمان اکثریتی صوبوں نے جو ایک ڈاکیومنٹ بنایا ہے 1940 کے ریزولوشن میں، جو عہد نامہ ہم نے لکھا ہے جس پہ ہمارے سب کے سائن ہیں، تو آپ اس میں ترمیم کر رہے ہیں۔ تو جناح صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے اسٹیٹس کا جو لفظ ہے 1940 کے ریزولوشن میں، یہ ٹائپ رائٹر کی غلطی ہے، جس پہ ابو الہاشم نے اور دوسرے بنگالی لیڈروں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹائپ رائٹر کی غلطی نہیں ہے، یہ اسٹیٹس کا پورا بحث 1940 کے ریزولوشن میں ہوا تھا، یہ سارا ڈسکشن ہوا ہے۔ تو اس وقت پھر لیاقت علی خان کو جناح صاحب نے کہا کہ آپ اس 1940 کے ریزولوشن کے یا اس بحث کے منٹس لے کے آئیں۔ تو جب وہ منٹس لیاقت علی خان لے کے آئے تو اس منٹس میں مکمل طور پہ یہ سچائی لکھی ہوئی تھی، ہر لوگوں نے جو ڈسکشن کیا تھا، جو آرگومنٹس کیے تھے، اس میں اسٹیٹ نہیں تھا، اسٹیٹس تھے۔ تو یہاں سے مسئلہ چھڑ گیا، اور جب یہ اختلاف ہو گئے تو پھر جی ایم سید نے، اور ظاہر ہے پھر جب یہاں پہ یہ اختلاف ہو گئے تو تنظیمی اختلاف بھی آنے لگے،
سندھ مسلم لیگ میں جی ایم سید کو کارنر کر دیا گیا، اس کو مسلم لیگ کے عہدے سے ہٹایا گیا، اور اس کا وہ جو ڈگنیٹی اور آنر تھی سب اس سے چھینا گیا۔ اس کے خلاف اس کی کردار کشی مسلم لیگ کے جو چھوٹے قد کے لوگ تھے، جو جناح صاحب کے آس پاس چلنے شروع ہو گئے اور جناح صاحب کو غلط باتیں بتانے شروع ہو گئے، اور جناح صاحب اور جی ایم سید کے بیچ میں اختلافات کا جو مسٹرسٹ پیدا کیا ان لوگوں کی وجہ سے ہوا۔ اور وہ جو جی ایم سید کا اختلاف تھا مسلم لیگ کے ساتھ، وہ جینین تھا اور رائٹ فل تھا، اور اس نے کوئی سازش جی ایم سید نے نہیں کی، اور اس نے برملا کہا کہ ہم نے جس پاکستان میں اور جس ریزولوشن کے تحت ہم اس پاکستان میں شامل ہوئے ہیں اس میں یہ امینڈمنٹ کی جا رہی ہے اور ہمیں یہ قبول نہیں ہے۔ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اب دیکھیں، یہ مسئلہ صرف جی ایم سید کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف جی ایم سید کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا، یہ مسئلہ پاکستان کے مستقبل سے جڑا ہوا تھا، اور جو اس وقت کے حکمران تھے وہ آگ سے کھیل رہے تھے۔ اب آپ دیکھیں، اب آپ میں اس ہسٹری کو، یہ اس لیے میں کانسسٹنٹلی میں اس کے لیے آرگومنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج تک کا جو پاکستان ہے، جتنے پاکستان کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی معاشرتی مسائل ہیں، ہمارے لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، ہمارا ٹیررزم ہے، ہماری معیشت کی ڈیفالٹ کے مسائل ہیں، یہ سب اس مسئلے سے جڑے ہوئے مسائل ہیں جو ہم نے 1946 میں نہیں کیے، 1947 میں نہیں حل کیے، اور آج تک وہ مسائل بڑھتے بڑھتے اب ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ اب ہم ان مسائل کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ تو وہی سوال کھڑا رہا، وہ سوال کہ اس ملک کو 1940 کے ریزولوشن ایک انصاف پسند ایک معاشرے کے لیے ایک ایسے کانسٹیٹیوشن کے تحت چلانا ہے جو سب کو ایکول رائٹس دے، فیڈریٹنگ یونٹس کو ایکول رائٹس دے، ان میں جتنی قومیتیں رہتی ہیں ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کی ثقافت کا تحفظ کیا جائے، ان کی لینگویج کا تحفظ کیا جائے۔ جب اس اصول کو نہیں مانا گیا، جو 1940 کے ریزولوشن میں جو عہد نامہ کیا گیا تھا، سب لوگوں نے، سب قومیتوں نے مل کے اس عہد نامے کے تحت نیا ملک بنایا تھا جس کو پاکستان کا نام دیا گیا تھا۔ اس عہد نامے کو جب توڑا گیا تو اس کا پہلا اظہار فروری 1948 میں ہوا، جب آئین ساز اسمبلی بیٹھی تو آئین ساز اسمبلی کے ایک بنگالی مسلم لیگی رہنما، جو سینئر رہنما تھے، بزرگ رہنما تھے، اس نے آئین ساز اسمبلی میں کہا، دھریندر ناتھ دت تھے، اس کا نام دھریندر ناتھ دت تھا، تو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے ایک ریزولوشن پیش کیا کہ پاکستان کے آئین ساز اسمبلی میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی زبان کو بھی شامل کیا جائے، اور اس میں کارروائی چلانے کی یا اس میں بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ تو اس ریزولوشن کو پاس کرنے کی اجازت بھی نہیں دی گئی، اور لیاقت علی خان نے سختی سے اس کو رد کر دیا کہ نہیں، صرف اور صرف اردو زبان ہی اس ملک میں چلے گی، اور وہی اس کی سرکاری زبان ہوگی، وہی اس کی دفتری زبان ہوگی، اور کسی اور زبان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہاں پہ آئین ساز اسمبلی میں اس پہ پھڈا ہو گیا۔ بنگالیوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اس ملک میں شامل ہی اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہمارے سارے جو بھی قومی حقوق ہیں، ثقافت کے، لینگویج کے اور معاشی حقوق ہیں، سب دیے جائیں گے۔ جو اس آئین ساز اسمبلی کے بحث میں جب رد کیے گئے تو اس وقت کے ایسٹ پاکستان کے اخباروں میں یہ جو خبر تھی وہ شہ سرخیوں میں جو ہے وہ شائع ہوئی۔ جب ایسٹ پاکستان کے اخباروں نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت دی تو وہاں پہ احتجاج ہو گیا، ایک تحریک چلنے شروع ہو گئی، اور اس تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ مارچ 1948 کو پولیس نے گولی چلائی، جس میں 3 شاگرد جو ہے وہ قتل ہو گئے۔ پولیس کے فائرنگ میں 3 شاگرد
बंगाली शागिर्द कत्ल हो गए, तो ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया। और जब ये बहुत बड़ा मसला हो गया तो उस वक़्त के ईस्ट पाकिस्तान के वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर जो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने, उसने जिन्ना साहब से रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और इस मसले को संभालें, क्योंकि यहाँ पे फसादात शुरू हो गए हैं। जिन्ना साहब आए, वो ढाका में उसने बहुत मशहूर, वो तारीख़ की बहुत बड़ी मशहूर तकरीर है जिसमें जिन्ना साहब ने कहा कि उर्दू ही सिर्फ पाकिस्तान की ज़बान होगी, उर्दू ही सरकारी और नेशनल लैंग्वेज होगी, बाकी कोई ज़बान और नहीं हो सकती। उसने अपना आर्गूमेंट दिया कि एक कौम पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी है, और उस कौम की ज़बान उर्दू है। बहुत बड़ी बदकिस्मती ये है कि 7% लोगों की ज़बान, उस वक़्त की आबादी के तहत 7% लोगों की ज़बान को बंगालियों ने या बाकी लोगों ने कबूल करने से ज़ाहिर है ख़ास तौर पर बंगालियों ने इनकार कर दिया। और बड़ी बात यह है कि जिन्ना साहब को भी उर्दू नहीं आती थी, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान थे, उसको भी उर्दू नहीं आती थी, दोनों को उर्दू नहीं आती थी। तो लेकिन उनको उर्दू ना आने के बावजूद 7% लोगों की ज़बान को बाकी 93% लोगों की ज़बान पे जब ज़बरदस्ती इम्पोज़ किया गया और उनकी कंसेंट के बगैर इम्पोज़ किया गया, तो लोगों ने उसी जलसे में जिन्ना साहब को नहीं चाहिए, हम मुखालफत करते हैं। कुछ हिस्टोरियंस तो ये लिखते हैं कि वो जलसा गड़बड़ का शिकार हो गया। फिर शाम को बंगाली स्टूडेंट्स के वफद की जिन्ना साहब से एक हीटेड डिबेट हुई इस इशू पे, लेकिन जिन्ना साहब अपने आर्गूमेंट पे डटे रहे कि नहीं, उर्दू होगी। और उसके नतीजे में फिर 1952 में ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने एक मशहूर ढाका में एक मशहूर जलसे से खिताब किया। वही अल्फाज कहे कि भाई जो लियाकत अली ख़ान और जिन्ना साहब कर रहे हैं बस वही होगा, वही सही है। तो उसके ख़िलाफ़ फिर बहुत बड़ी मुस्लिम लीग में बगावत हो गई। और आप ये तारीख़ में ये नोट करें कि अकेला GM सैयद इस चीज़ को मुखालफ करने वाला नहीं था, और ये कोई ज़ाती दुश्मनी या ज़ाती मफाद के लिए नहीं कही गई थी, बातें नहीं कही थी। ये इख्तलाफ कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं था, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, ये कोई मफादात की जंग नहीं थी, ये एक उसूल की जंग थी, ये एक नज़रिए की जंग थी, ये एक अहदनामे की जंग थी जो 1940 के रेजोल्यूशन के तहत पूरी कौमियतों ने मिल के एक अहदनामा बनाया था। तो अब मैं जो आपसे वो बात शेयर करने जा रहा हूँ कि वही फजल हक जिसने 1940 का रेजोल्यूशन पेश किया था लाहौर में, करारदाद लाहौर जिसने पेश की थी, उसने 1954 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग से अलग होकर जुगटू फ्रंट बनाया और मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़े। और वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, वो मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था, जो बनाने वालों में सबसे आगे थे, उन बंगालियों ने उस मामले पे ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को वो तारीख़ का सबक दिया कि मुस्लिम लीग ने 309 सीटों पे मुस्लिम लीग ने नुमाइंदे खड़े किए और मुस्लिम लीग सिर्फ 10 सीटों में से कामयाब हुई। और इस तरह जो है बंगालियों ने मुस्लिम लीग का सफाया कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान से मुस्लिम लीग का सफाया कर दिया। और बुनियादी सबब ये था, सच की बात करनी चाहिए, बंगालियों के ख़िलाफ़ कुछ भी बोला जाए, कोई भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन बंगाली अपने उसूल पे थे, 1940 के रेजोल्यूशन के उसूल पे थे। और उन्होंने डट के कहा, और GM सैयद ने डट के कहा, और उन्होंने कोई मुनाफिकत नहीं की, उन्होंने कोई चापलूसी नहीं की, उन्होंने कोई गद्दारी नहीं की। उन्होंने जो हक सच बात थी वो कही और उस पर खड़े रहे। वो जुगटू फ्रंट, वो फजल हक जिसने करारदाद लाहौर पेश की थी, जिसने रेजोल्यूशन ऑफ 1940 पेश किया था, 7 साल के बाद उसी पार्टी को, जिस पार्टी के रेजोल्यूशन के तहत उन्होंने मुल्क बनाया था, उसी पार्टी का अपने सूबे में ईस्ट पाकिस्तान में सफाया कर दिया। उसके बाद की तारीख आपके और हमारे सामने है। क्या होता रहा 1956 तक, 1947 से लेके 1956 तक आइन साज असम्बली के आगे रोड़े अटकाए जाते रहे, उनको काम करने नहीं दिया जाता रहा। इतने सालों में कॉन्स्टिट्यूशन बनने नहीं दिया गया। आखिर मरा के जब 1956 का वो कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल
جو بھی تھا، جس طرح کا بھی تھا، کانسٹیٹیوشن اسمبلی جب بنانے میں کامیاب ہوگی تو انہوں نے 1958 میں جو ہے وہ 1 یونٹ بنا کے کانسٹیٹیوشن اسمبلی کو توڑ دیا، ملک میں مارشل لا لگا دیا، سول لبرٹیز کو ختم کر دیا، فنڈامنٹل رائٹس ختم کر دیے گئے، ڈیموکریسی اور یہ ساری چیزیں بکواس کہہ کے رد کر دی گئیں۔ اور میں آپ کو آگے جا کے بنگالیوں پہ غداری کے الزامات، مجیب غدار ہے، جی ایم سید غدار ہے، فاطمہ جناح غدار ہے، وہ حامد میر جو آج بہت بڑے صحافی ہیں، اس کے لیے بھی عزت ہے، وہ ہمیشہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ غداری وہ تمغہ ہے، وہ تمغہ ہے جو اس ملک کے سب سے عظیم جو کردار ہیں، عظیم لوگ ہیں، ان کے گلے میں ڈالا گیا ہے، اور اگر مجھے بھی غدار کہا جاتا ہے تو مجھے اس پہ فخر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایوب خان کا لا منسٹر جسٹس منیر جو پاکستان کے فیڈرل کورٹ، پاکستان کے سب سے بڑی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہ چکے تھے پہلے، اور انہوں نے ہی پاکستان کے پورے ملٹری ڈکٹیٹرز اور سولن ڈکٹیٹرز کے لیے وہ پہلا قانون ایجاد کیا تھا جسے ہم لا آف نیسیسٹی، نظریہ ضرورت کہتے ہیں، جس تحت سارے ملٹری ڈکٹیٹرز کو کانسٹیٹیوشنل کور دیا جاتا ہے اور نظریہ ضرورت تحت ان کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اس جسٹس منیر نے اپنے کتاب میں وہ بہت مشہور واقعہ لکھا ہے جس میں اس نے کہا کہ جب میں لا منسٹر تھا تو مجھے ایوب خان نے کہا کہ وہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں لا منسٹر تھے، آپ کے لیے یہ عرض ہے کہ ایوب خان نے مجھے کہا کہ تم بنگالی لیڈروں کو کہو کہ بھائی تم اور ہم آپس میں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تم پاکستان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو جسٹس منیر لکھتے ہیں کہ میں نے خواجہ ناظم الدین اور حسین شہید سہروردی یا ایک دو دوسرے جو بنگالی لیڈر تھے، میں نے ان سے کہا کہ ایوب خان کا آپ کے لیے میسیج ہے کہ آپ پاکستان سے الگ ہو جائیں، آپ اپنا الگ وطن بنا لیں، اپنا الگ ملک جا کے بنا دیں۔ تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بنگالی لیڈروں نے کیا جواب دیا۔ بنگالی لیڈروں نے ایک ساتھ مل کے بہت غصے سے جواب دیا کہ بھائی ہم میجارٹی میں ہیں، ہم 56% آف پاکستان ہیں، ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم پاکستان ہیں، اگر آپ کو ہمارے ساتھ نہیں رہنا، پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا تو آپ چلے جائیں، آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ہم کیوں پاکستان سے الگ ہو جائیں۔ تو سچی بات یہ ہے، اور یہی وہ قصہ ہے کہ اب یہ بڑی بات ہے کہ جنہوں نے پاکستان کو توڑنے کی سازشیں کیں، جنہوں نے بنگالیوں سے کہا کہ آپ الگ ہو جائیں، الگ ملک بنا لیں، جنہوں نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا، جنہوں نے بلوچوں کو قتل کیا، جنہوں نے سول لبرٹیز ختم کی، جنہوں نے فنڈامنٹل رائٹس ختم کیے، جنہوں نے اس ملک میں مارشل لا لگائیں، جنہوں نے اس ملک کے قوموں اور قومیتوں کو آپس میں لڑانے کے لیے پورے پلان بنائے، پوری سازش کی، اور یہ پوری تاریخ، پاکستان کی پوری تاریخ حکمرانوں کے ان سازشوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور پورے حکمرانوں کے ان غداریوں سے بھری پڑی ہوئی ہے جو انہوں نے پاکستان کے خلاف کی ہیں۔ ابھی تو یہ بہت تھوڑی چیزیں آہستہ آہستہ آ رہی ہیں، اب جب یہ سارا ہسٹری، جب سارا کچا چٹھا کھولے گی تو یہ حکمران ویسٹڈ گروپ جو ہیں، جو آج پاکستان دوستی کے بڑے بڑے تگمے سجائے بیٹھے ہیں اور دوسروں کو غدار، جی ایم سید غدار، خان غفار خان غدار، اور جو مجیب غدار، فاطمہ جناح غدار، ہر کوئی غدار ہے جو سچ بولنے والا، حق بولنے والا، ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کو، ان کی کرپشن کو، ان کے قتل و غارت کو، ان کی عوام دشمنی کو، ان کی جمہوریت دشمنی کو، ان کی فنڈامنٹل رائٹس دشمنی کے خلاف جو بھی لوگ ہیں، ان سب کو یہ غدار بولتے ہیں اور بولتے آئے ہیں۔ یہ جب ہسٹری کھولے گی، جب ہسٹری سے پردہ اٹھے گا اور سچ سامنے آئے گا تو بہت بڑے نام جو ہیں وہ تاریخ میں گندے ہو جائیں گے، اور وہ کسی کو اور اس کے خاندان منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اسی طرح لائق نہیں رہیں گے جیسے ایک پروگرام آتا ہے یوٹیوب چینل، جو رضا رومی کا پروگرام ہوتا ہے، تو رضا رومی نے ریسنٹلی ایک جنرل پرویز مشرف کے بیٹے کا ایک قصہ اپنے ایک پروگرام میں سنایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج میں وہ اسی موقع پہ شیئر کروں کہ وہ ایک پروگرام میں جب آیا اور انہوں نے پرویز مشرف کا بیٹا
ایک پروگرام میں جب آیا، رضا رومی یہ بات کر رہے ہیں، تو وہ بہت پریشان تھا، وہ بہت ہی پریشان تھا اور وہ بات نہیں کر رہا تھا، اور اس کی چہرے کی حالت اور اس کی باڈی لینگویج بھی کوئی اچھی نہیں تھی۔ کچھ وقت کے بعد بیٹھے جب وہ اپنے دوستوں میں، تو دوستوں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں اتنے پریشان ہو، کیا مسئلہ ہے، اور اب بات کرو۔ یہاں پہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی چل رہی تھی، کوئی پروگرام تھا پاکستان کے حق میں۔ تو رضا رومی کے مطابق جنرل ضیاء کے بیٹے نے کچھ وقت جب وہ سیٹل ہوا تو اس نے کہا کہ میں اسی وجہ سے بات نہیں کر رہا کہ میں ایک دوسرے پروگرام سے ابھی اٹھ کے آ رہا ہوں، وہاں پہ لوگوں نے میرے ساتھ، پاکستانیوں نے میرے ساتھ جو حشر کیا ہے اور مجھے پرویز مشرف کے نام سے گندہ کیا ہے، میرے باپ کے نام سے گندہ کیا ہے، اور مجھ پہ جو لعن طعن کی ہے، تو میں اتنا ڈپریس اور فرسٹریٹ ہو گیا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کروں۔ تو جب ہسٹری اپنا سب ریکارڈ درست کرے گی، جب سب سچ آ جائے گا، جب یہ جو جھوٹ کا پردہ ہے، یہ جو جھوٹ کی کلئی ہے، یہ کھل جائے گی، اور جب سچ ہوگا تو لوگ کہیں گے، اور یہ صاف ہو جائے گا کہ جی ایم سید جو تھا وہ غدار نہیں تھا، وہ تو شریف النفس انسان تھا، وہ تو محب وطن آدمی تھا، بلکہ وہ سیاستدان سے زیادہ وہ ولی اللہ تھا۔ وہ ایک ایسا شریف نفس انسان تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایسا بندہ۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ جی ایم سید اپنی پوری نظر بندی کے دوران اور اپنی گرفتاری کے دوران جب پہلی تاریخ ہوتی تھی تو اس کا ایک ملازم ہوتا تھا، غلام قادر، ماسٹر غلام قادر، جو پہلی تاریخ ہوتی تھی تو سائیں جی ایم سید اٹھتے ہی، صبح کو آتے ہی، پہلے ہی اسے ہکل کر کے زور سے بولتا تھا، ماسٹر ہے بل بھرایا تھا ہی، بجلی جو بل بھرایا تھا ہی، ٹیلی فون جو بل بھرایا تھا ہی، ماسٹر تم نے بجلی کا بل پے کر دیا ہے، ٹیلی فون کا بل پے کر دیا ہے۔ تو ماسٹر بھی جو اس کا ملازم تو نہیں، مطلب ملازم تو ہوتا تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ بہت ہی فرینک اور آنریبل طریقے سے ہوتا تھا، فرینک ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا، سائیں کون سی بڑی بات ہے، ابھی تو پہلی تاریخ ہے، 10 تاریخ تک ہے، تو اب ہم 10 تاریخ تک بل پے کر دیں گے۔ تو سائیں جی ایم سید بولتا تھا، نہیں، ابھی آج بل پے کرو۔ ایک ایسا بندہ جس نے پوری زندگی میں کبھی کرپشن نہ کی ہو، ایک ایسا بندہ جو کبھی اس نے منافقت نہ کی ہو، ایک ایسا بندہ جس نے پوری زندگی بجلی کا بل اور ٹیلی فون کا بل پے کرنے میں دیر نہ کی ہو، پورے ٹیکسز دیے ہوں، اپنی زمینوں کے پورے ٹیکسز دیے ہوں، اور اتنا لا ابائڈنگ ہو، اس ملک کے لاز قانون کو اتنا ریسپیکٹ کرنے والا ہو۔ اب اس بندے کو اگر آپ 30 سال تک جیلوں میں ڈالیں گے، 30 سال تک اس کو آپ جیل میں ڈال رہے ہیں، کس جرم میں ڈال رہے ہیں؟ وہ آپ کے ساتھ، آپ کے ملک کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے تیار ہے، آپ کے اداروں کے ساتھ کوآپریشن کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ وہ جھوٹ کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ فسطائی قوتوں، فاشسٹ فورسز کے آگے، ملٹری ڈکٹیٹرز کے آگے سر نگوں کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سچ تھا، وہ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے والا بندہ تھا، وہ انسانی حقوق کے ساتھ کھڑے ہونے والا بندہ تھا، وہ سندھ کے ساتھ عشق کرتا تھا، اس کا جرم تھا، انسانیت سے محبت کرنا اس کا جرم تھا، سندھ سے عشق کرنا اس کا جرم تھا، انسان ذات سے عشق کرنا اس کا جرم تھا، اور نچلے طبقے، غریب قومیتوں کے حقوق کے ساتھ محبت کرنا، اس پہ کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا، اور اپنے مفادات کو آگے نہ لانا اس کے جرم تھے، اور ان کو بہت بڑی سزا دی گئی۔ اس سسٹم نے، اس ملک کے حکمران طبقوں نے اس کو بہت بڑی سزا سنائی، اور اس کو 30 سال تک قید میں رکھا گیا اور تکلیفیں دی گئیں۔ ایک ایسے انسان کو، ایک ایسے مفکر، ایک ایسے دانشور کو جس نے 65 سے زیادہ کتاب لکھے، 65 سے زیادہ کتاب لکھے، ہزاروں کتاب لکھے اس نے، وہ ہزاروں پمفلیٹ اس نے ہزاروں پمفلیٹ اور پریس کانفرنسز، تقاریر، اور اس نے پروگرام کیے، اس نے راگ، موسیقی، ادب، شاعری کے موضوع پہ بہت بڑے پروگرام کیے، لوگوں میں
میں جو ہے وہ سچائی کا پیغام دیا، اور اس نے بہت بڑی محنت کی، پوری زندگی اس نے سندھ کے ساتھ اور پاکستان کے مظلوم قومیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جدوجہد کی اور عشق کے ساتھ جدوجہد کی، کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ اور جیسے جیسے زمانے گزریں گے، میں یہ بات دعویٰ سے کہتا ہوں، اور میں یہاں پہ اپنا ویلاگ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہے اس پہ ختم کروں گا ویلاگ کو کہ جیسا زمانہ گزرے گا، جی ایم سید کی ڈگنیٹی، جی ایم سید کی شرافت، اس کی سیاست، اس کی محبت، لوگوں سے محبت، سندھ سے عشق، اور مظلوم طبقوں، مظلوم قومیتوں سے عشق، ان کے حقوق سے عشق کی داستان اور کھل کے سامنے آئے گی، اور نروار ہو کے سامنے آئے گی، اور آنے والا زمانہ اسے سلوٹ کرے گا، اور پھر اٹھ کے سلوٹ کرے گا۔ جی ایم سید کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اس کی 119ویں سالگرہ کے موقع پہ سلام پیش کرتے ہیں، اور سندھ کے لوگوں کو اس کی انصاف پسندی پہ فخر کا سبق اور درس دیتے ہیں۔ آخر میں سب دوستوں کو میں ایک بار پھر یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہم مظلوم لوگوں کی آواز ہے، ایس جے چینل جو ہے غریب مسکین مظلوم لوگوں کا آواز ہے، اس کے آواز کو طاقتور بنانے کے لیے اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ہماری مدد کریں، اور ہمارے آواز کو پاورفل بنائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔